اسی طرح آپ کو ہیضہ ہوا، وہ آپ کا 2 دن کا اس کا وقت ہے، بندہ جو ہے یا مر جائے گا یا اگلے دن آدمی جو ہے جا کے اپنا کام کاج کرنے لگ جائے گا. ایسا ہی ہے، یہ ایکیوٹ ڈیزیز ہیں یا ایکیوٹ فیورز ہوتے ہیں. فیور ہوا، کچھ دیر رہا، 1 دن رہا، 2 دن رہا، اس کے بعد اتر گیا، بندہ ٹھیک ہے. یہ ایکیوٹ ڈیزیز. اچھا، اس کے یہ ایکیوٹ ڈیزیز اگر آپ ٹھیک نہ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ یعنی کچھ پرسنٹیج ایسی ہوتی ہے مریضوں کی. یہ انٹرنیٹ کا علاج جو ہے، اگرچہ ایکیوٹ کیسز جو ہے ان کا علاج بھی ایک اہم سبجیکٹ ہے، لیکن زیادہ جو مسئلہ بنا ہوا ہے وہ کرونک کا بنا ہوا ہے. کرونک ایک تو یہ ہے کہ خود کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوتے، پھر یہ ہے کہ اس میں ایکسربیشنز ہوتی رہتی ہیں، چیزیں بڑھتی رہتی ہیں، آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں، تو ساری زندگی جو ہے وہ اسی طرح مریض چلتا رہتا ہے. تو اس مسئلے کو حل تو کرنا ہے نا. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جب ایکیوٹ وے سے علاج کرتے ہوئے انور نے دواؤں کے ذریعے جب علاج کیے لوگوں کے، تو وہ پھر ٹھیک ہو جانا، پھر بیمار ہو جانا، ٹھیک ہو جانا، پھر بیمار. تو پھر اس طرف گئے تھے نا کرونک کے، ان کی کرونک نظریہ جو پچھلی دفعہ ڈاکٹر میر صاحب نے اس پہ ڈسکشن کی، کہ پھر وہ اس پہ آگے تحقیقات میں گئے. آگے جو تحقیقات میں گئے تو اب یہ چیزیں بہت مشکل بنتی جا رہی ہیں. دیکھیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ ایک میڈیکل پروفیشن میں ہیں اور ایک ایسے زبردست پروفیشن میں ہیں کہ جس میں آپ بہت زیادہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور مستقبل میں آپ اور بھی زیادہ اچھا پرفارم کریں گے، کیونکہ ابھی میڈیکل سائنس ایوالو ہی نہیں ہو رہی. جو پرانا میڈیکل سسٹم چلا ہوا ہے، وہ جس کیمسٹری پر ورک کر رہا ہے، وہ کیمسٹری جو ہے وہ اب اسے کیمسٹری نہیں دیا جاتا. جن قاعدوں پر وہ سسٹم ورک کر رہا ہے، وہ قاعدے جو ہے اب پتہ چلا ہے کہ وہ کیمسٹری ہی غلط ہے. جن بنیادوں پر اس سسٹم کو ہم نے چلایا تھا وہ بنیادیں ہی غلط ہیں، لیکن وہ سسٹم چل رہا ہے. اس کی وجوہات اور ہیں، اس کے اندر مفادات ہیں قوموں کے، اس کے اندر انڈسٹری ہے، اس کے اندر پروفیشن ہے بہت بڑا جو اس کام میں لگا ہوا ہے. پرفارمنس نل ہے. تو آپ ہی سے لوگوں کو ایک امید ہے کہ آپ کا سسٹم ایک مختلف سسٹم ہے جو کہ ان چیزوں سے ماورا ہے، جو ایگزیکٹ فزیکل چیزیں ہیں ان کے نتائج ہم نے دیکھے ہیں، ان سے ہمیں کچھ ملا نہیں. تو آپ ہی سے امید ہے. تو آپ کو اب اگر آپ اسی سٹائل پہ کام کرتے رہیں کہ ایزی رہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ اپنے کام کو نہ آگے بڑھا سکیں گے، نہ زیادہ لوگوں کو شفا دے سکیں گے. اب یہی طریقہ ہنون نے اپنایا کہ جب انہیں بیریئرز آئے تو انہوں نے کرونک نظریے میں گئے کہ یہ دیکھا جائے کہ جب لوگ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، بار بار بیمار ہوتے تو وہ کیا کرنا چاہیے. تو اس میں انہوں نے 3 میازم میں وہ گئے تھے. تو ان میں سورا، سپرس اور سائیکوس ان میازم. لیکن پھر ہم ان پہ کام کرتے رہے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ان پہ کام کرنے کے باوجود پھر بھی ہماری مشکلات موجود ہیں. تو پھر کچھ لوگوں نے ان میں کچھ میازم کا اضافہ کیا، جیسے ٹوبرکلائنم میازم کو لیا، یا اپنے اپنے نام لوگوں نے دیے. لیکن اس پہ بھی ہم مطمئن نہیں. بعض کا دوا جو ہے وہ بڑی ہی مشابہت ہوتی ہے اس کی مریض سے، لیکن آپ دیتے ہیں تو وہ ایک جگہ وہ بہتر کرتی ہے لیکن جا کے رک جاتی. تو اب یہ ایک ایسا شخص ہے جس نے ایک تو میازمز کو بہت زیادہ آگے بڑھایا. یہ بات پہلے بھی میں نے کئی دفعہ کہی ہے کہ میازمز کو اگر ہم پابند کریں گے 2 3 4 پر تو پھر بھی ہمارا گزارا نہیں ہوتا. تو یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے میازمز کو اور آگے بڑھایا، اور انہوں نے تقریباً 9-10 میازم تک انہیں لے گئے. ٹھیک ہے. اب لیکن ہنمن میازم کو کیا سمجھتے ہیں اور سنکارن میازم کو کیا سمجھتا ہے، یہ 2 بالکل مختلف چیزیں. ہنمن کا جو نظریہ ہے میازم کا، وہ نظریہ بیسیکلی فزیکل نظریہ ہے، اور ہنمن یہ سمجھتے تھے کہ میازم گویا ایک کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسی بیماری ہے، کوئی ایسی پیتھالوجی ہے جو کہ آگے چلتی جا رہی.
لیکن ان کا نظریہ مختلف ہے نیازم کا. انہوں نے صرف جو باڈی کے ریسپانسز ہیں دعاؤں کے خلاف اور امراض کے خلاف ان کو علیحدہ علیحدہ کلاسیفائی کر کے تو کچھ حد بندیاں کی ہیں کہ یہ جو دوائیں ہیں یہ اس طرح کی یہ ریسپانسز کے لیے زیادہ مناسب ہیں, یہ اس طرح کے ریسپانسز کے لیے زیادہ مناسب ہیں. تو انہوں نے زیادہ اچھی ایک تقسیم کی ہے. اب یہ نہیں ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ نیازم جو ہیں وہ کوئی ایسی چیزیں ہیں اسٹیٹک چیزیں ہیں. یہ جیسے کہ پہلے بھی میں نے کئی دفعہ آپ سے بات کی کہ ہم بعض اوقات ریئلٹیز کو بیان کرتے ہوئے کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں اور کوئی شکل ان کی بناتے ہیں. وہ شکل جو ہے وہ کوئی ریئلٹی نہیں ہوتی, ریئلٹی اس کے پیچھے ہوتی ہے, وہ محض ایک شکل ہوتی ہے. تو یہ جو میازم کا جو نقشہ انہوں نے بنایا ہے وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ فکس چیز ہے, اس کے پیچھے آئیڈیاز ہیں اور وہ آئیڈیاز جو ہیں وہ ڈائنامک ہیں. تو ان آئیڈیاز کی بنیاد پہ انہوں نے زیادہ حجم جو ہے نا میازم کا بڑھا دی ہے. اس سے فائدے کیا ہوں گے؟ اس سے فائدے یہ ہوں گے کہ اب جب آپ کے پاس کوئی مریض آتا ہے تو آپ زیادہ بہتر طور پہ شناخت کر سکیں گے کہ کن دواؤں کی طرف جانا ہے. پہلے جب آپ 3 میازم رہتے تھے تو آپ میکسیمم سب مریضوں کو وہ گھیر گھار کے ان 3 کے اندر ہی چلانا ہوتا تھا. تو اب وہ انہوں نے اسے وسیع کیا ہے. ایک اور زبردست جو کام انہوں نے کیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے پلانٹس کی, انہوں نے میٹل کی اور انہوں نے اینیملز کی علیحدہ علیحدہ سے اسٹڈیز کی. جی یہ سنکارن کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جی سنکارن نے تو جو کام میوزک پہ کیا ہے وہ بڑا زبردست کام ہے کہ میوزک پہ جو انہوں نے کام کیا ہے وہ بہت زبردست کام ہے کہ انہیں انڈین بعض راگ ہیں ان راگوں کو انہوں نے پروننگ کی ہے. ٹھیک ہے جی, کہ صحت مند جو لوگ ہیں ان کے اپنے جو وہاں لوگ آتے ہیں اٹینڈ کرتے ہیں جو سیمینار, اور میں ایک راگ چلایا. راگ کے بعد اس کی پروونگ یہ ہوئی کہ لوگ علامات لے کر آئے کہ اس سے میں نے ان کے اپنے خوابوں کے علامات لائے, اپنے وہ ڈیلیوژن لائے کہ کیا کیا چیزیں. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ جو مختلف راگ ہیں یہ زبردست چیز ہے جو انہوں نے کی ہے. ہنمن نے جو چیز کی تھی اس میں بھی ایک پرجڈس ہے. اس میں یہ ہے کہ ہنمن نے جو دوائیں پروو کی تھی انہوں نے ایک خاص خطے میں خاص علاقے میں کی. ان میں یہ ہے کہ انہوں نے سارے کانٹیننٹس میں کی, جگہ جگہ وہ گئے ہیں. جو پروونگ یہاں ہوئی جس دوا کی وہی پروونگ انڈیا میں ہوئی, وہی یورپ میں ہوئی, وہی امریکہ میں. تمام ایک راگ کی جو علامات سامنے آئیں وہ تمام کانٹیننٹس میں لوگ جو ہیں وہی علامات سامنے لے کر آئے. تو راگ کی پروونگ ہوئی. اب اس کے بینیفٹ دیکھیے کہ اس کا ایک تو بینیفٹ یہ ہے کہ ایک راگ جو ہے وہ بعض کا کسی ایک اور ہومیوپیتھک دوا سے سملر ہوتا ہے. مثلا ایک راگ ہے اس کو بعض کا وہ کہیں گے کہ یہ راگ جو ہے وہ سلفر کے قریب ہے, آپ اسے سلفر بھی دے لیں اور رات کو وہ راگ بھی سن دیں. اچھا, اب یہ جو راگ کا آئیڈیا ہے یہ ہنمن نے سنکارن نے اس طرح سے ڈیولپ کیا. اب راگ کے ذریعے سے ہم ایلوپیتھی میں نفسیات میں بھی علاج کر رہے ہیں, ادھر بھی کام ہو رہا ہے, لیکن وہ کام کس حد تک صحت مند ہے, کس حد تک درست ہے, کس حد تک نہیں ہے. اس میں کچھ ازمپشنز ہیں کہ اس طرح کے راگ ہم لوگوں کو سناتے ہیں تو وہ ذرا انہیں نیند آ جاتی ہے, یہ بھی ٹھیک بات ہے. لیکن ادھر تو یہ دیکھیں کہ انہوں نے تو راگ کو پروو ہی کر دیا, اور پروونگ کے نتیجے میں جو چیز سامنے آئی اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ایک اتھینٹک چیز ہے, یہ کیمسٹری ہے, سامنے آ گئی ہے. اب آپ وہ راگ سنوا کے آدمی کو تو آپ اسے ٹھیک بھی کر سکتے ہیں. تو پاؤنڈیبل چیزیں اور امپاؤنڈیبل چیزیں, وہ چیزیں نظر آنے والی, وہ نظر نہ آنے والی. تو سنکارن کا یہ وصف ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈیپر ورک کر رہا ہے. اس کے کام کو سمجھنے کے لیے ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے. آپ اپنی اسٹڈی جاری رکھیں, دوسرے دوست بھی اسے اسٹڈی کریں. ٹھیک ہے.